اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کامل بندگی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے، یا اس کے لیے یہ ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے، اور کامل بندگی کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ہم کیوں تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کی ایک وجہ بالکل واضح ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے یا اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے جس کی وہ عملی طور پہ ضرورت محسوس کرے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک شخص گہری نیند سو رہا ہے اور اس کو پیشاب کی حاجت نہیں ہے، تو یا حاجت ہے لیکن بہت کم ہے، تو اس کی آنکھ کھلی تو کیا وہ بیت الخلاء چلے جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کی حاجت بہت کم محسوس ہو رہی ہے اسے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی نیند پوری کر لوں گا تو پھر چلا جاؤں گا۔ تو یہ میں نے ایسی مثال دی آپ کو، کوئی بھی کام تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام انسان کرنے کے لیے جب تک پوری طرح وہ اس کی ضرورت محسوس نہ کرے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، اسی طریقے سے بندگی جو ہے جب تک ہم اس وقت تک نہیں کریں گے یا اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک اس کی پوری طریقے سے ہمیں ضرورت محسوس نہ ہو، پورے طریقے سے۔ یہ میں آپ کو دلیل کے ذریعے بتا رہا ہوں، پورے طریقے سے جب تک ہم اس کی ضرورت محسوس نہ کریں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی منزل کو پہچانیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو بندگی کی قطعی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوال ہے نا، کیا ہمیں بندگی کی ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ہے ظاہری طور پر ہم خوش ہیں، اطمینان ہے ہمیں مثال کے طور پہ، تو اب پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی جنت، اللہ کے قرب، اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کی ہمیں کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی بندگی، اس کی ملاقات اور اس کی جنت پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اور نہ ہماری کوئی خواہش ہے، تو اب بندگی کی بھی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ ایک شخص اللہ سے ملاقات کا آرزو مند ہے، اور یہ بات جو ہے قرآن میں اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وردوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں کہ ہاں بس میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے، تو اور اس پر وہ مطمئن ہو گئے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے کہ بس یہ کافی ہے میرے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اب یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے احکامات سے غافل ہوں گے۔ اب ان کا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہرحال یہ بندگی، آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ ہم کامل بندگی کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں بندگی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھ لیں یا نہ کریں، اور دوسروں کا ادب کریں نہ کریں، اور اسی طرح تمام احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کریں یا نہ کریں، بس ظاہری طور پہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، اور یہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نماز، روزہ وغیرہ جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں، ٹوٹل دین نہیں ہے، یہ دین میں شامل ہیں۔ آپ اگر ان کو کر لیں تو باقی ماندہ ایک بہت بڑا حصہ رہ جاتا ہے عمل کے لیے۔ تو بہرحال کامل بندگی ہم کہہ رہے ہیں، آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ کامل بندگی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو بھی کامل بندگی کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا وہ کامل بندگی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب ضرورت محسوس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں، یہ سوال ہے نا، سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں،
اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ اب یہ تمام سوالات کا جواب یقیناً آپ کو ملے گا کہ وہ ایک ذات ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور پیدا اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کی ملاقات، وہ آپ کو اپنی ملاقات کا شرف بخشنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یعنی وہ تو اللہ ہے، تو اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، اور ہمارا جو اس دنیا میں وجود ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم